السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح صادق الامین تھے، ان کو خطاب دیا گیا تھا صادق الامین کا، ایماندار تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اتنا سلوک نرم کرتے تھے کہ غلام بھی ان سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے تھے کہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ زید بن حارث جو حضرت ختیجہ کے پاس ان کے بھتیجے نے ان کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام ان کے نظر کیا تھا، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زید بن حارث کافی عرصہ رہے۔ وہ ایک آزاد عیسائی لڑکا تھا جو کہ قافلے کی لوٹ مار کی وجہ سے قید میں آیا اور وہاں سے آگے غلام کی صورت میں بازاروں میں بکتا گیا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب ان کے والد حارث کو پتہ چلا تو وہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حارث اور ان کے بھائی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ زید بن حارث کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو بلایا اور زید کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ زید نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارا دل چاہے تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ جب زید بن حارث نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا، میں آپ کی خدمت میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات ان کے والد حارث نے سنی تو وہ حیران ہوئے کہ کیوں آپ غلامی کو آزادی پہ ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پوری کائنات کو اور آپ کو بھی اس پہ نبی کریم پہ ترجیح نہیں دے سکتا، یہ میرے لیے آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بات سنی تو وہ بھی حیران تھے۔ انہوں نے جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان کر دیا کہ آج سے میں زید بن حارث کو آزاد کرتا ہوں اور یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کے بعد زید بن حارث کو زید بن محمد بھی پکارا جانے لگا۔ بعد میں جب ہجرت کی تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیات نازل ہوں، اس میں فرمایا گیا کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا نہیں بن سکتا اور وہ جداد میں حصہ اس کا نہیں رکھ، اس طرح کی بعد میں وضاحت کی گئی، جس سے حارث بن محمد کو پھر حارث بن زید کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زید بن حارث کے بارے میں ان کی محبت اسی طرح قائم رہی۔ ان کی محبت میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کی۔ یہ تھے ہمارے محمد جو اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا نرمی سلوک کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غلاموں کو اپنے جو آپ کے غلام ہیں ان کو بھی وہی کھانا کھلاؤ، اسی طرح کے لباس پہناؤ جس طرح کا تم خود کھاتے پہنتے ہو۔ یہاں تک ترجیح دی گئی ہے غلاموں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک۔ کہا کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام میں مت لو، جتنی ان کی طاقت ہے اتنا ہی ان سے کام لو۔ مگر آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم غلاموں کو اپنے جو نوکر ہیں ان سے بدسلوکی اتنی زیادہ کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں، وہ کوئی حیوان ہے، ان کو سارا دن کام کر لگاؤ پر کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے دوستو کہ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، جتنے بھی آپ کے نوکر ہیں، جو آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، غلام وہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پیسے دے کے اس کو خریدا گیا ہو، اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے تاکہ وہ قیامت کے روز آپ کے حق میں گواہی دے سکیں اور آپ
کا کچھ سبب بن سکے کہ قیامت کے دن آپ کامیاب ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں، جو ان لوگوں نے ہمیں نمونہ دیا ہے، جو اپنی زندگی گزار کر ہمیں نمونہ دیا، اس نمونے پہ چلیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔